بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزاری بودا از مزراب بنا کردن حرف اول و ثانی را فتح دادا سوم جا الف علامت جمع اکسا در آوردا حرف ایک ما بعد از الف علامت جمع اکسا شد آرا کسرا دادا فسارا هذا نقش بلا تلفظ پس این نقش بلا تلفظ شد پس الف بسبب کسرا ما قبل منقلب بیا گشت تنوین تمکن را حذف کردن اب برائے من اثر مزاری بوشد. اچھا جی دھیان کرو، یہ سبق پڑھنے سے پہلے وہ نقشہ ذہن میں لائیں کہ الف سے پہلے اگر زیر ہو الف پڑھا جا سکتا ہے، اگر پیش ہو تو الف کب پڑھا جا سکتا ہے؟ فتح ہو. اب پڑھیں مزراب ان کی جمع آتی ہے مزراب ان مزرابان مزرابین مزاریبو. مزاریبو کو مزراب ان سے بناتے ہیں، حرف اول اور ثانی دونوں کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اکسا کی لحظ بن گیا مزا. ما بعد را ہے اس کو کسرہ دیا. اب جب کسرہ دیا تو را کے بعد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ایسا نقش بن گیا جو پڑھا نہیں جا سکتا. کہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، اب چونکہ الف قانون پڑھیں گے آپ، الف کا ما قبل مکسور ہو جائے تو الف یا سے بدل جاتا ہے، الف کا ما قبل مضموم ہو جائے تو الف واو سے بدل جاتا ہے. چونکہ یہاں الف کا ما قبل مکسور ہو گیا اس لیے یہ الف یا سے بدل گیا. کس سے؟ یا سے. اب بن گیا مزاری. کیا بن گیا؟ مزاری. تنوین تمکن جو ہے چونکہ یہ کلمہ غیر منصرف ہے اور وہ منصرف کی نشانی اس کو حذف کیا تو مزاریبو بن گیا. آخ بشبہ. چلو جی، مزاریبو کو مزراب ان سے بناتے ہیں، حرف اول و ثانی کو فتح دے کر تیسری جگہ الف علامت جمع اکسا لا کر وہ حرف جو کہ ما بعد الف علامت جمع اکسا کے ہے اس کو کسرہ دے دیا، بس ہو گیا یہ نقش بغیر تلفظ کے. یعنی یہ ہو جا لفظ بن گیا جڑا پڑھیا نہیں جا سکتا. جو ترجمہ کیتا نا فارسی ہے پھر کیا کیتا؟ پس الف بس بب ما قبل کے کسرے کے یا کے ساتھ بدل گیا، منقلب بدل گیا. جی منقلب یا کے ساتھ منقلب گشت ہو گیا یعنی بدل گیا. تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں منع صرف کے واسطے تو مزاریبو ہو گیا. اچھا جی، مزاریبن آخری سیگا. مزاریبن کو مزرابن سے بناتے ہیں، حرف اول کو ضمہ دیا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے. اب یہ آپ 3 4 6 مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ جمع اکسا کس طرح بنتی ہے، تصغیر کس طرح بنتی ہے. تقریباً طریقہ آپ کو آگے لیکن قانون آئے گا پھر باقاعدہ اس کو پکائیں گے. تو یہ بن گیا مزے، بن گیا مزے. ما بعد را ہے اس کو کسرہ دیا، کسرہ دینے کے بعد اس کے بعد الف ہے، پھر یہ وہ نقش بن گیا جو پڑھا نہیں جا سکتا. تو الف کا ما قبل مکسور ہو گیا اس کو یا سے بدلایا تو مزاریبن بن گیا. ہاں جی، مزاریبن کو مزرابن سے بناتے ہیں، حرف اول کو ضمہ دے کر ثانی کو فتح دے کر تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لا کر وہ حرف جو کہ ما بعد یا علامت تصغیر کے ہے اس کو کسرہ دے کر بس ہو گیا یہ نقش بلا تلفظ. تو کیا کیا؟ پس الف ما قبل کے کسرے کے سبب سے یا کے
ساتھ منقلب ہو گیا تو مضارع بن بن گیا. تفصیل مذکر شابہ. یضرب بنا کردن یا حرف مضارعت را حذف کردہ بجائے حمزہ مفتوحہ علامت اسم تفضیل در آوردہ. عین کلمہ رافت دادا تنوین تمکن علامت اسمیت مقدر نمودن. اب برائے من اثر اضرب شد. چلو جی، یہاں ایک نئی بات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی. تنوین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظاً تنوین نہیں آتی، تقدیراً تنوین ہوتی ہے. لفظاً یہ گل پکاؤ گے تو دو ترے باری بچ مسئلہ ہونے تک سمجھ آ جائے. غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، لفظاً نہیں آتی، تقدیراً تنوین ہوتی ہے. لفظاً یہ مطلب ہوں سمجھو. اضرابو اسم تفضیل مذکر، اضرابو کو یضربو سے بناتے ہیں یا حرف مضارعت کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ اسم تفضیل کی علامت لے بن گیا اضربو. را جو ہے جو عین کلمہ اس کو فتح دیا بن گیا اضرابو. تو پہلے یضربو میں جو ضمہ ہے وہ ضمہ ہے فعل مضارع کا. سمجھ آئیے، فعل پر تنوین نہیں آتی، تنوین اسم کی علامت ہے. تو تنوین تمکن علامت اسمیت کی، اس کو یہاں مقدر ماننا، یہ مطلب اس کو ماننا بھی ہے. لفظاً عمومی باپش بوئی ہے، یضربو تے اضرابو وہی ہے، لیکن یضربو میں تنوین نہیں ہے اور اضرابو میں تنوین مقدر ہے تو اضرابو ہو گیا. ہاں جی، اضرب کو یضرب سے بناتے ہیں یا حرف مضارعت کو حذف کیا اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ اسم تفضیل کی علامت لائے. عین کلمہ کو فتح دیا اور تنوین تمکن کو تنوین جو کہ اسمیت کی علامت ہے مقدر کیا واسطے منع صرف کے تو اضرب ہو گیا. بھئی یہ مقدر کیوں ہے، لفظاً کیوں نہیں ہوندی؟ اس واسطے کہ اضرابو کا صیغہ غیر منصرف ہے. اضرابو کا صیغہ اضرابو کا صیغہ اے شابہ سے. چلو جسم تفضیل مذکر اضرابو کو یضربو سے بناتے ہیں یا حرف مضارعت کو حذف کر کے اس کی جگہ میں حمزہ مفتوحہ علامت اسم تفضیل کی لا کر عین کلمہ کو فتح دے کر تنوین تمکن علامت اسمیت کو مقدر مانتے ہیں، کرتے ہیں. ویسے نمودن دکھانا مطلب مقدر کرتے ہیں. اچھا مقدر کیوں کی تھی، ظاہراً کیوں نہیں آ سکتی؟ بھئی واسطے غیر منصرف ہونے کے تو اضرابو ہو گیا. الف علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالت رفع و یا علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالتِ نصب و جر و نون مکسورہ عوض از ضمہ یا تنوین یا از ہر دو کے در واحد مقدر بود. اس لفظ مقدر مقدر ہونا ہے کہ تنوین لفظ نہیں ہے، مقدر ہے، اس لیے دھیان رکھنا ہے. جی، در آخرش در آوردن اضربانی شد در حالت رفع و اضربین شد در حالت نصب و جر. اضربان رفیع حالت اضربین نسبی جری حالت کو یا اضرابوں سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ بفتح ما قبل رفیع حالت میں، یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نسبی جری حالت میں، اور نون مکسورہ یہ کس کے عوض ہے؟ ضمہ کے عوض میں، یا تنوین کے عوض، یا ہر دونوں کے عوض. سوال ہے یہاں ضمہ تو ہے، تنوین ہے، کو نہیں کہتے کہ تنوین مقدر ہے یہاں پہ. تو تین مذہب ہیں، اس اضرابوں کے آخر میں لاتے ہیں، رفیع حالت میں اضربان بن گیا، نسبی جری حالت میں اضربین بن گیا. ہاں جی، اضربان اضربین کو اضرابوں سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفع کی حالت میں
اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں اور نون مکسورہ ضمے کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دونوں کے عوض جو کہ واحد میں مقدر تھی اضرابوں کے آخر میں لاتے ہیں اضربان ہو گیا رفع کی حالت میں اور اضربین ہو گیا نصب اور جر کی حالت میں جی اضرب بنا کردن واو علامت جمع مذکر سالم بضمہ ما قبل در حالت رفع و یا علامت جمع مذکر سالم بکسرہ ما قبل در حالت نصب و جر و نون مفتوحہ عوض الضمہ یا تنوین یا ہر دو کے در واحد مقدر بودن در آخرج در آوردن اضربون شد در حالت رفع اضربین شد در حالت نصب و جر. چلو جی اضربونا جمع کسی گا اضربونا اضربینا دونوں کو اضرابوں سے بناتے ہیں واو علامت جمع مذکر سالم بضمہ ما قبل رفی حالت میں اور یا علامت جمع مذکر سالم ما قبل کے کسرہ کے ساتھ نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں اور نون مفتوحہ ضمہ کے عوض یا تنوین مقدرہ کے عوض یا ہر دونوں کے عوض اضرابوں کے آخر میں لائے رفی حالت میں اضربونا بن گیا تے نسبی اور جری حالت میں اضربینا بن گیا. اضربونا اضربینا کو اضرابوں سے بناتے ہیں واو علامت جمع مذکر سالم قبل کے ضمہ کے ساتھ رفع کی حالت میں اور یا علامت جمع مذکر سالم ما قبل کے کسرہ کے ساتھ نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں اور نون مفتوحہ عوض ضمہ کے یا تنوین کے یا ہر دو کے جو کہ واحد میں مقدر تھے. یہ مقدر تھے تو مطلب ضمہ میں مقدر تو تنوین وینج نہیں ہے گا جی کیڑی شے مقدر ہے اے ذرا تھوڑی جی بات چلو اضرابوں کے آخر میں لاتے ہیں اضربونا ہو گیا رفع کی حالت میں اضربینا ہو گیا نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں ثانی را فتح دادا سبم جا الف علامت جمع اقصا در آورده حرفه که ما بعد از الف علامت جمع اقصا شد آن را کسرہ دادا باقی را بر حال خود گذاشتن ازالب شد. اگلا دو پڑھ تصیر پڑھ دیں. غالباً را اضرب بنا کردن حرف اول را ضمہ دادا ثانی را فتح دادا سبم جا یا علامت تصغیر در آورده حرفه که ما بعد از یا علامت تصغیر شد آن را کسرہ دادا ازالب شد. جمع کا سیگا جمع منتہل جموع اضاربوں کو اضرابوں سے بناتے ہیں حرف اول کو اپنے اضرابوں سے حرف اول کو اپنی حالت پر چھوڑا ثانی کو فتح دیا آزا تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لائے تو ازا بن گیا ہے جی. تو پھر اس کے بعد جو حرف ہے الف علامت جمع اقصا کے وہ ہے را جو مفتوح ہے اس کو کسرہ دیا تو بن گیا ازار باقی کو اپنے حالت پہ چھوڑا. اب یہاں جو کہ تنوین لفظ ہے ہی نہیں ہے اس لیے تنوین تمکن کو حذف کیا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی کیونکہ تنوین مقدر ہے پہلے ہی لفظ ہے ہی نہیں اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا سمجھے ہی نا جی. تو کیا بن گیا ازار بو بن گیا. تصغیر کا سیگا مذکر کا آخری ازیر بن کو اضرابوں سے بناتے ہیں حرف اول کو ضمہ ثانی کو فتح اوزا تیسری جگہ یا علامت تصغیر کے لئے ازیر تو ما بعد را مفتوح تھی اس کو کسرہ دیا اور باقی آخر کو اچھا جی ازیر بو ازیر اتھے جملہ رہ گیا تنوین تمکن مقدرہ کو زہر کیا اتھے جملہ نال لانا جی تنوین تمکن مقدرہ کو تو ازیر بن بن گیا اے نالا اے ازیر بو نہیں ازیر بن غیر
منصرف صرف ازراب ہوئے، عزیر بن غیر منصرف کوئی نہیں. سن دے ہو یہ جڑی گردان ہے نا اسم تفضیل دی کیڑی ازرابو، ان دے وچ ازرابو غیر منصرف ہے تے ازاریبو غیر منصرف ہے. ازرابان ہے تے ازرابون ہے، یہ بھی غیر منصرف کوئی نہیں، تے عزیر بن بھی غیر منصرف کوئی نہیں، صرف دو غیر منصرف نے. کیڑے کیڑے؟ ازرابو تے ہاں. اس واسطے اتنے جملہ لکھنا دے نال کیڑا لکھ لے بعد وچ تنوین مقدرہ کو ظاہر کیا تو عزیر بن بن گیا. چلو جی ازاریبو کو ازرابو سے بناتے ہیں، حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لائے. وہ حرف جو کہ ما بعد الف علامت جمع اقصا کے ہے اس کو کسرہ دیا، باقی کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں تو ازاریبو ہو گیا. عزیر بن کو ازرابو سے بناتے ہیں، حرف اول کو ضمہ دیا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائی گئی. وہ حرف جو کہ ما بعد یا علامت تصغیر کے ہے اس کو کسرہ دیا، تنوین مقدرہ کو ظاہر کیا تو عزیر بن بن گیا. والمؤنث منہ کیوں نہیں پڑھنا گوں تنچا پہ بھائی ساری حمزہ را حذف کردہ، فا کلمہ را ضمہ دادا، عین کلمہ را ساکن کردند، الف مکسورہ علامت تانیث در آخرش در آوردن، ضربا شد. ضربا کو ازرابو سے بناتے ہیں، مؤنث کو مذکر سے. چلو جی بناتے ہیں. کس طرح بنایا؟ حمزہ کو حذف کر کے، ازرابو کے حمزہ کو حذف کر کے فا کلمہ کو ضمہ دیا، عین کلمہ کو ساکن کیا، بن گیا زر. آخر میں الف مکسورہ علامت تانیث کی لائے ما قبل کے فتح کے ساتھ. اتھو جملہ محذوف ہے. ما قبل کون؟ با کے فتح کے ساتھ، کیونکہ الف دا ما قبل ہوندا ہی کی ہے، اس بات دسنے کی لوڑ نہیں پئی. تو ازرابو سے زربا بن گیا. ہاں بھائی ضربا کو ازرابو سے بناتے ہیں، حذف کر کے فا کلمہ کو ضمہ دیا اور عین کلمہ جو ہے اس کو ساکن کرتے ہیں. کیا بن گیا؟ زر بن گیا. زر. اور آخر میں الف مکسورہ علامت تانیث کی. علامت تانیث کی. علامت تانیث کتنی ہوتی ہیں؟ 4.5. کیڑی کیڑی؟ تا ملفوظہ، مقدرہ، اے مطلب ہے جی تا مفروضہ نہیں آخنے. چلو جی آخر میں لائے تو ما قبل کو فتح دیا تو ضربا ہو. زربا کو ازرابو سے بناتے ہیں، حمزہ کو حذف کر کے فا کلمہ کو ضمہ دے کر عین کلمہ کو ساکن کرتے ہیں، الف مکسورہ علامت تانیث کی ازرابو کے آخر میں لاتے ہیں تو زربا بن گیا. ضربیان را ضربا بنا کردن، الف علامت تانیث تثنیہ در حالت رفع و یا علامت تثنیہ در حالت نصب و جر و نون مکسورہ عوض از ضمہ یا تنوین یا از ہر دو کے در واحد مقدر بودند در آخرش در آوردند، الف مکسورہ را و یا مفتوحہ بدل کردند. ضربیان شد در حالت رفع، ضربیان شد در حالت نصب و جر. زربیان کو زربا سے بناتے ہیں. کیسے بنایا؟ الف علامت تثنیہ. اس زربا کے اندر بھی تنوین مقدر ہے، زربا کے اندر بھی تنوین مقدر ہے. کیسے بنایا؟ الف علامت تثنیہ رفعی حالت میں، یا علامت تثنیہ نسبی جری حالت میں، اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا
تنوین مقدرہ کے عوض یا ہر دونوں کے عوض زور با کے آخر میں لائے، اور جو زور با کا الف مکسورہ ہے اس کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدلا. زور با یان رفیع حالت میں، زور با یان نسبی جری حالت میں بن گئے. شاباش جی، چنگا بندہ یار تو. زور با یان زور با یان کو زور با سے بناتے ہیں الف علامت تثنیہ رفع کی حالت میں، اور یا علامت تثنیہ نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں، اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دونوں کے عوض جو کہ واحد میں مقدر تھے. لفظ ایویں ہی تھے، حالانکہ کلی تنوین مقدر تھی، لیکن ایتھے ضمہ میں مقدر ہے. ایتھے ضمہ میں چونکہ الف تے ضمہ میں نہیں آ سکتا، سمجھ آئی ہے جی؟ ان دا اعراب سارا تقدیری ہے جی. ایتھے ضمہ بھی مقدر ہے تے ایتھے تنوین بھی مقدر ہے، اے مطلب ہے جی. چلو جی، ضربہ کے آخر میں لاتے ہیں الف مکسورہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں، تو ضربہ یعنی ہو گیا رفع کی حالت میں، ضربہ یعنی ہو گیا نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں. ہاں ضربیات را از ضربہ بنا کردن الف و تا علامت جمع مؤنث سالم مع تنوین مقابلہ در آخرش در آوردہ الف مکسورہ بیا مفتوحہ بدل کردہ اعراب را بر تا جاری کردن زیرانچے اجرائے باب فعال دی مصدر یار کمال ہے جناب. اجرائے اعراب در وسط کلمہ جائز کنا کدے ہے تو لالا ایک بار چونا دینا ہے اس میں، تو آکے نہیں لگا پھر میرے جی. وسط کلمہ جائز نیست ضربیات شد. چلو جی، ضربہ ہے ضربہ یانے تے ضربہ یاتن. ضربہ یاتن کو ضربہ سے بناتے ہیں الف و تا علامت جمع مؤنث سالم سمیت تنوین مقابلہ کے. پیچھے بھی گل آئی سے بھی تنوین مقابلہ دی نحوی وچ مثلا قریب آن والا ہے. گل سمجھیے، تنوین مقابلہ کے ضربہ کے آخر میں لائے الف مکسورہ کو یا مفتوحہ سے بدلا، تو اعراب کو آخری تا پر جاری کیا جو جمع مؤنث سالم کی علامت ہے سالم کی، کیونکہ اعراب کلمے کے وسط میں جائز نہیں ہے، تو ضربہ یاتن بن گیا. ضربہ یاتن کو ضربہ سے بناتے ہیں الف و تا علامت جمع مؤنث سالم سمیت تنوین مقابلہ کے. چلو جی، ضربہ کے آخر میں لائی گیا لا کر الف مکسورہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کر کے اعراب کو تا پر جاری کرتے ہیں، کیونکہ جاری کرنا اعراب کو کلمہ کے وسط میں جائز نہیں ہے، تو ضربیاتن بن گیا. حرف اول را پر حال خود گذاشتہ، ثانی را فتح دادا الف مکسورہ را حذف کردہ تنوین مقدرہ را اظہار نمودند ضرب شد. اگلا بھی پڑھ چاہوں. زریبہ را از ضربہ بنا کردند حرف اول را پر حال خود گذاشتہ، ثانی را فتح دادا سوم جا یا علامت تصغیر در آوردہ باقی را پر حال خود گذاشتند زریبہ شد. زورابن جمع مکسر کا صیغہ اسم تفضیل مؤنث میں زورابن کو زربا سے بنایا حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا تو زور سے زورا بن گیا، اور الف مکسورہ کو حذف کر کے تنوین مقدرہ کو زہر کیے تو زورا بن بن گئے. نہیں گل ساری. زریبا جو تصویر کا سیگا ہے زوربا سے بنایا. کیسے بنایا؟ حرف اول کو اپنی جگہ پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، زورا بن گیا. تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے، زریب بن گیا. سمجھ آئیے جی. تے باقی کو اپنے حال پر چھوڑا تو زریبا بن گیا. زورا بن کو زوربا سے بناتے ہیں، حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، الف مکسورہ کو حذف کیا، تنوین مقدرہ کو ظاہر کرتے ہیں تو زورا بن ہو گیا.
سے بناتے ہیں، حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ یہ علامت تصغیر کی لائے، باقی کو اپنے حال پر چھوڑا، چھوڑتے ہیں تو ذریبہ ہو گیا۔ ضرب کو بنا کردن یا حرف مضارع را حذف کردہ بجائے حمزہ مفتوحہ مسبوقہ با ما تعجبیہ، مسبوقہ بما، مسبوقہ بما، مسبوقہ بما تعجبیہ در آوردہ عین کلمہ را فتح دادا ضمیر منصوب متصل بفتح ما قبل در آخرش در آوردند ما ازربہ شد۔ چلو جی، ما ازرا فعل تعجب آ گیا جی، یہ آدھا ما چھوڑی میں نے تسی، فعل تعجب ما ازرا بہو و ازرب بہی تے و زارو با، ما ازرا بہو کو یزربو سے بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ یا حرف مضارعت کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ لائے، اے ہو جا حمزہ جنوں اسا آکھیا بے اپنے تو پہلا ماں نو نال لئی جا، مسبوقہ بما بجس تو پہلا، سمجھ آئی یا یہ مطلب ہے، تو بن گیا یضرب سے ما از، ما از، این کلمہ را جو اس کو فتح دیا تو بن گیا ما از را، ہیں جی، اور ضمیر منصوب متصل ما قبل یعنی جو با ہے فتح کے ساتھ آخر میں لائے تو یضرب سے ما از رابہ بن گیا۔ شابہ جی، سے بناتے ہیں حرف یا حرف مضارعات کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ ایسا حمزہ مفتوحہ جس سے پہلے ما لائے، عین کلمہ کو فتح دیا اور ضمیر منصوب متصل ما قبل کے فتح کے ساتھ اس کے آخر میں لائے تو ما ضربہ ہو۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ اے ویکھو نا، امام دا منہ قبلے وال ہوندا ہے نا تے مقتدی پیچھے ہوندا ہے، جڑا اگے ہوئے نا انہاں آکھیدا ہے سابق، کیا آکھیدا ہے؟ جڑا پیچھے انہاں آکھیدا ہے مسبوق، کیا آکھیدا ہے؟ مسبوق جی۔ الف مسبوق بما کے مطلب ہاں بے ما پہلے تے الف اس دے اگے، پیچھے نہیں اگے، لو جل انج ہونے تو ما شروع ہو گیا نا تو اس تو بعد کی ہویا الف، انج انج بھی ہو سکتا ہے مفتوحہ مسبوقہ بما سبقت کیا گیا ما کے ساتھ، اس نال پہلے کون ہے؟ جڑا پہلے ہوئے کون ہوندا ہے تے جڑا پیچھے ہوئے، اے مطلب ہے جی۔ حمزہ مسبوق ہے تے ما سابق ہے اس کو آن وچ جی۔ چل لگا اگلے ہی کون آکھیا؟ چلو جی، ما فعل تھا جب ما ضربہ کو یضرب سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کر کے اس کی جگہ میں حمزہ مفتوحہ جس سے پہلے ما تعجبیہ لا کر، یہ تعجب اصل ما پیدا کیتا ہے، فعل تعجب دے جڑی ما ہے نا ما تعجبیہ، کہ نا ہے ایک نمی ما آگئی ما تعجبیہ لا کر، این کلمہ کو فتح دیا، ضمیر منصوب متصل ما قبل کے فتح کے ساتھ یضربو کے آخر میں لاتے ہیں تو ما ازربہ ہو گیا۔ بیان کریں۔ یا حرف مضارعات را حذف کردہ بجائے حمزہ مفتوحہ در آوردہ فا و عین کلمہ را بر حال خود گزاشتہ، لام کلمہ را ساکن کردہ ضمیر مجرور بما با جارہ در آخرش در آوردن ما ازرب بہی شد، پس دو حرف از یک جنس با ہم آمدند، اول ساکن ثانی متحرک، اول را در ثانی ادغام کردند، ازرب بہی شد۔ اگلا پڑھ چا مولی توقیر تو زاروبا را از یضرب بنا کردن یا زاروبا غلط لکھا ہونا، زاروبا لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے زاروبا جی۔ زاروبا را از یضرب بنا کردن یا حرف مضارعات را حذف کرتا، فا کلمہ را فتح دادا، این کلمہ را ضمہ دادا، لام کلمہ را مبنی بر فتح ساختن، زاروبا شد۔ چلو جی دو میں رل کے پڑھو۔ اچھا جی، ازرب بہی کو یضربو سے بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟
یضربو، یا حرف مضارعت کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ لائے تو بن گیا ازرے، یعنی فا اور عین کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑا، ازرے بن گیا۔ لام کلمہ جو ہے با، لام کلمہ با، اس کو ساکن کیا، بن گیا ازرب۔ ضمیر مجرور بما جار یعنی با دے نال، ضمیر مجرور بما جار یعنی بہی، یعنی بہی، ہی ضمیر تے با جار ہے، ضمیر ہی ضمیر تے با حرف جار ہے، ضمیر مجرور بما جار اس کے یضربو کے آخر میں لائے تو بن گیا ازرب وکھرا تے بہی وکھرا۔ دو بیواں کٹھیاں ہو گئیاں، ایک بڑی بے تے ایک چھوٹی بے، بڑی ہوگی دادی تے چھوٹی ہوگی جڑی اپنی ہوئی ہیں جی، تو دو بیواں کٹھیاں ہو گئی ہیں، پہلی ساکن ہے ثانی متحرک ہے تے وہ آپ ادغام ہو گیا تو بن گیا ازرب بہی۔ آخری صیغہ زاروبا، اس کو یضربو سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کر کے فا کلمہ دعات کو فتح دیا اور عین کلمہ کو ضمہ دیا تو بن گیا زارو۔ تو لام کلمہ کو مبنی بر فتح کیا، لام کلمہ کو مبنی بر فتح کیا تو بن گیا زاروبا۔ کیا بن گیا؟ زاروبا۔ ہاں جی، ازرب بہی کو یضربو سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کر کے بجائے اس کے حمزہ مفتوحہ لایا۔ چلو جی، فا و عین کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑا، لام کلمہ کو ساکن کیا، ضمیر مجرور بما با جارا کس کے یضربو کے آخر میں لائے تو ازرب بہی ہو گیا۔ بس دو حرف ایک جنس سے اکٹھے ہو گئے، اول ساکن ثانی متحرک، تو اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو ازرب بہی ہو گیا۔ زاروبا کو یضربو سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کر کے فا کلمہ کو فتح دیا، عین کلمہ کو ضمہ دیا، لام کلمہ کو مبنی بر فتح بناتے ہیں، زاروبا ہو گیا، بنائیاں پوری ہو گئی۔ قانون چاکھے والی ہے نا تہاڈے کول شہزادے ہو، کل اوندا مقدمہ سارا پڑھنا ہے، سنیا جی، وہ جڑا کو 3-4 صفحے ہے سارا، تے پرسوں بدھ والے دن تو انشاءاللہ اوندا پہلا قانون شروع کرنا ہے۔ کوئی گل سمجھیے، ایک باری راتی اوندا مقدمہ سارا پڑھ لینا ہے، یہ وہی مقدمہ ہے جڑا تسا صرف بترحال وچ فارسی پڑھی ہے نا، ان دے وچ پنجابی لکھی ہے، وہ ایک باری پھر پھیرا دے دیں گا نویں بچے نے، چلو دہرائی ہو جائے گا، انہاں کو فائدہ ہو جائے گا، سمجھے گل؟ سارا مقدمہ وہ کل پڑھنا ہے۔ پھر قانون چیک والی دا پہلا قانون، میری گل کن کھول کے سنو، اوتھے قانون دی عبارت پڑھنی ہے پنجابی وچ، اونوں زبانی پکانا ہے، کی کرنا ہے؟ منہ زبانی پکانا ہے انہوں جی، تے او جس ویلے قانون پڑھ لینا کرنا ہے تے اسی وقت ہی اہل دی وچ شرح لکھی ہے فارسی چ قانون دی، راتی اس قانون دا بھی مطالعہ کرنا ہے، ان دے بے نستور مثالاں لکھیاں نے، پھر اس کتاب تو فارسی ان دی مطلب قانون لکھیا ہوئے کرے گا، وہ سارا پڑھنا ہے، سنیا جی، تے پھر ایو کتاب کھول کے تے نال دا مطلب تے مثالاں سمجھائیاں جان گیاں، او پکانیاں نے، تے قانون دی پنجابی دی عبارت زبانی پکانی ہے۔ جس ویلے قانون جڑے نا جی، وہ جویں ہفت اقسام ہے نا، ہفت اقسام، ایویں قانون صرف دے تقسیم ہوئے نے، صحیحاں دے قانون، محموزاں دے قانون، مثال دے، اجبف دے، تے ناقص دے، تے لفیف دے، تے مضاف دے، وکھرے وکھرے قانون نے۔ او پھر جڑے قانون پڑھ لئی دے نا، او پھر باب سنی دے نے، باب جب سنیا ہاں بے سیگے پر کون سا قانون جاری ہوتا ہے،
وہ پھر ساری عبارت پڑھ کے قانون دی سنائی دیے جی یہ قانون جاری ہوتا ہے۔ اس واسطے مہربانی فرمانی ہے وہ جڑا ہے نا جی قانون یاد کرنے نے جی۔ صرف دے وچ سب تو اوکھا مسئلہ ہوندا ہے جس لئے باب سنانا تے اتنے قانون جاری کرنا، جس لئے پڑھنا اس ٹائم تو کلا کلا قانون پڑھنا ہے نا، جس ٹائم باب سنانا ہے تو اس وقت تو 25-30 قانون جڑے ہونے نا سارے سامنے ہونے چاہیے نے، فٹ دسنے جی اے فلانا قانون طبیعت بوجھ نہ پوے، یہ جو کچھ پیچھے پڑھ لیا بوجھ تو نہیں نہ پیا آدھی پی نا ہر شے وہ بھی آ جاتی ہے جی، لیکن تھوڑے ذہن چ ہوئے بھی وہ پھر تاں پکانے نے ذرا دھیان نال تے پھر جڑا نا جی اونج کر کے سنائی دینے۔ سمجھی گل؟ ہن کل کی کرنا ہے کہندا آواز تو کسی اور دی پر تو اچا تو بول تینوں کو ڈر ہے کہ کل پڑھنا ہے؟ اچھا بس چلو